بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 80 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے شرکاء میں سے کس کے مطالبے پر قاضی تقسیم کرے گا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فیما یقسم وما لا یقسم۔ قال وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الشُّرَكَاءِ يَنْتَفِعُ بِنَصِيبِهِ قَسَمَ بِطَلَبِ أَحَدِهِمْ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ حَقٌّ لَازِمٌ فِيمَا يَحْتَمِلُهَا عِنْدَ طَلَبِ أَحَدِهِمْ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ كَانَ يَنْتَفِعُ أَحَدُهُمْ وَيُسْتَضَرُّ بِهِ الْآخَرُ لِقِلَّةِ نَصِيبِهِ فَإِنْ طَلَبَ صَاحِبُ الْكَثِيرِ قَسَمَ وَإِنْ طَلَبَ صَاحِبُ الْقَلِيلِ لَمْ يُقْسَمْ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُنْتَفِعٌ بِهِ فَيُعْتَبَرُ طَلَبُهُ وَالثَّانِي مُتَعَنِّتٌ فِي طَلَبِهِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ وَذَكَرَ الْجَسَّاسُ عَلَى قَلْبِ هَذَا لأن صاحب الكثير يريد الإزرار بغيره والآخر يرضى بضرر نفسه وذكر الحاكم الشهيد في مختصره أن أيهما طلب القسمة يقسم القاضي والوجه اندرج فيما ذكرناه والوجه اندرج فيما ذكرناه والأصح المذکور فی الکتاب وهو الأول۔ آئیے پہلے اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شرکاء میں سے ہر ایک اپنے حصے سے نفع اٹھا سکتا ہو تو ان میں سے ایک کے طلب کرنے سے قاضی تقسیم کر دے گا۔ لأن القسمت حق لازم فیما یحتملها، اس لیے کہ جہاں تقسیم کا احتمال ہے، یعنی جو چیزیں قابل تقسیم ہیں، وہاں ایک کے مطالبے پر تقسیم کرنا لازمی حق ہے۔ علی ما بیناہ من قبل، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اس کو بیان کیا۔ وَإِنْ كَانَ يَنْتَفِعُ أَحَدُهُمْ، اور اگر اس زمین سے، اس مکان سے ایک شخص فائدہ اٹھائے، وَيُسْتَضَرُّ بِهِ الْآخَرُ لِقِلَّةِ نَصِيبِهِ، اور دوسرا اپنا حصہ کم ہونے کی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہو، يُسْتَضَرُّ بِهِ، اور دوسرے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو اس کے حصے کے کم ہونے کی وجہ سے، تو اب فَإِن طَلَبَ صَاحِبُ الْكَثِيرِ، تو اگر صاحب کثیر زیادہ حصے والا تقسیم کا مطالبہ کرے تو قسم، قاضی تقسیم کر دے گا۔ وَإِن طَلَبَ صَاحِبُ الْقَلِيلِ، اور اگر کم حصے والا تقسیم کا مطالبہ کرے تو لم یقسم، اس زمین کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ لأن الاول، اس لیے کہ صاحب کثیر منتفع بھی کا مرجع اپنا نصیب، اپنا حصہ، وہ اپنے حصے سے نفع اٹھا رہا ہے۔ فیعتبر طلبہ، لہذا اس کی طلب کا اعتبار کیا جائے گا۔ لأن الاول منتفع بھی، اس لیے کہ پہلا یعنی صاحب کثیر اپنے حصے سے نفع اٹھانے کی نیت رکھتا ہے، نفع اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فیعتبر طلبہ، اس لیے اس کے مطالبے کا اعتبار کیا جائے گا۔ والثانی، اور دوسرا اپنے مطالبے میں بربادی چاہنے والا ہے۔ فلم یعتبر، لہذا اس کے مطالبے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وذکر الجساس رحمہ اللہ علی قلب ھذا، اور امام جساس رحمہ اللہ نے اس کے برعکس بیان کیا ہے۔ لأن صاحب الکثیر، اس لیے کہ صاحب کثیر یرید الازرار، دوسرے کو تکلیف دینا چاہتا ہے،
والآخر یرضی بضرر نفسہ، اور دوسرا اپنے ضرر پر راضی ہے، یعنی اپنے مطالبے کی صورت میں وہ اپنا نقصان کرنے پر راضی ہے۔ وذکر الحاکم الشہید، اور حاکم شہید رحمہ اللہ نے اپنی مختصر میں یہ بات ذکر کی، ان ایہما، کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک، صاحب قلیل یا صاحب کثیر میں سے کوئی ایک جو تقسیم کا مطالبہ کرے تو یقسم القاضی، قاضی تقسیم کر دے گا۔ والوجہ درج فیما ذکرناہ، اور اس قول کی وجہ ہماری ذکر کردہ دلیل میں داخل ہے۔ والاصح، اور زیادہ صحیح قول وہ ہے جو کتاب یعنی قدوری میں مذکور ہے، وہو الاول، اور وہ پہلا قول ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ تو چونکہ چیزیں دو قسم کی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو قابل تقسیم ہوتی ہیں، یعنی تقسیم کرنے کے بعد بھی ان سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے حصے میں جو آئے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کو تقسیم کر دیا جائے تو پھر وہ قابل انتفاع نہیں رہتی۔ اس لیے یہاں صاحب ہدایہ نے الگ فصل قائم کی تاکہ اس فصل کے ذیل میں وہ تمام مسائل ان کی طرف اشارہ کر دیا جائے جن کا تعلق قابل تقسیم اور ناقابل تقسیم چیزوں سے ہے۔ قال، سب سے پہلے امام قدوری رحمہ اللہ کے اس متن کو نقل کیا، وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الشُّرَكَاءِ يَنْتَفِعُ بِنَصِيبِهِ قَسَمَ بِطَلَبِ أَحَدِهِمْ، کہ اگر شرکاء میں سے ہر ایک اپنے حصے سے نفع اٹھا رہا ہے، یعنی جب اکٹھے ہیں اس وقت بھی نفع اٹھا رہا ہے، تو اب اگر وہ اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو قَسَمَ بِطَلَبِ أَحَدِهِمْ، تو اب ان میں سے اگر کوئی ایک بھی تقسیم کا مطالبہ کرتا ہے تو قاضی تقسیم کر دے گا۔ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ سے دلیل عقلی نقل کی ہے۔ کیوں تقسیم کرے گا؟ اس لیے کہ فیما یحتملها، ایسی چیزیں جن کے اندر تقسیم کے احتمالات موجود ہیں، تقسیم کی جا سکتی ہیں، کسی بھی طریقے سے تقسیم کرنا، الگ کرنا ممکن ہوتا ہے، تو اگر وہ چیز ایسی ہو تو پھر تقسیم حق لازم ہے، یعنی ایسا حق ہے جو قاضی پر لازم ہے کہ اب قاضی اس کو تقسیم کر کے ہی دم لے گا۔ کب؟ عند طلب احدہم، جب ان میں سے کوئی ایک مطالبہ کرے۔ یعنی یہاں ایک بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ شرکاء میں سے کسی ایک کا مطالبہ کرنا ضروری ہے، گویا کہ قاضی اپنے از خود نوٹس کی بنیاد پر چیزوں کو تقسیم نہیں کرے گا۔ دوسری چیز یہ سمجھ میں آئی کہ تقسیم کرنا حق لازم ہے جب کوئی ایک مطالبہ کر دے گا، یعنی جب تک کسی نے مطالبہ نہیں کیا اس وقت تک تو لازم نہیں، لیکن جب تقسیم کا مطالبہ کر دے گا تو پھر تقسیم کا مطالبہ ہو جانے کے بعد اب قاضی پر لازم ہے کہ قاضی اس کو تقسیم کرے۔ فیما یحتملها، اس کی ایک مراد یہ ہے کہ تقسیم کرنے کے بعد بھی شرکاء میں سے ہر ایک اپنے حصے سے نفع اٹھاتا رہے۔ فیما یحتملها کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں تقسیم کے بعد بھی قابل انتفاع رہیں، یعنی جس کے حصے میں وہ آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ اس کا نفع ختم ہو جائے۔ علی ما بیناہ من قبل، جیسا کہ ہم نے اس بات کو پہلے بیان کیا۔ اس کو پہلے کہاں پہ بیان کیا تھا؟ یہ اس قول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اذا كانت من جنس واحد اجبر القاضی علی القسمت ولا خلاف فیہ للعلماء، کہ جب چیزیں ایک جنس کی ہوں تو پھر قاضی جبراً تقسیم کرے گا۔ مثال کے طور پہ شرکت کے پیسوں سے احمد اور حماد نے 2 موٹر سائیکل خرید رکھے تھے۔ پہلے یہ پیسہ اکٹھا تھا، دونوں وہ موٹر سائیکل استعمال کرتے رہتے تھے، تعیین نہیں تھی۔
دونوں نے ایک کمپنی بنائی تھی، اس کمپنی کے لیے موٹر سائیکل خریدے تھے، تو اب یہ قاضی سے کہتے ہیں کہ قاضی صاحب یہ موٹر سائیکل ہم دونوں کے درمیان آپ تقسیم کر دیں۔ تو اب تقسیم ہو جانے کے بعد بھی یہ ان موٹر سائیکلوں سے نفع اٹھا سکتے ہیں جیسے پہلے نفع اٹھا رہے تھے۔ تو ایسی صورت میں اگر ایک شریک بھی تقسیم کا مطالبہ کرتا ہے تو تقسیم کر دی جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں کسی ایک شریک کا بھی نقصان نہیں ہے۔ جب نقصان نہیں ہے تو پھر قاضی بغیر کسی تاخیر کے ان کے درمیان تقسیم کر دے گا۔ آگے دوسرا مسئلہ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں ایک کو فائدہ پہنچے گا اور دوسرے کو نقصان پہنچے گا، وَإِن كَانَ يَنْتَفِعُ أَحَدُهُمْ، اگر ان میں سے ایک نفع اٹھائے، وَيُسْتَضَرُّ بِهِ الْآخَرُ لِقِلَّةِ نَصِيبِهِ، اور دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے اس کے حصے کے کم ہونے کی وجہ سے۔ جیسے دو آدمیوں نے یعنی احمد اور حماد نے مل کر 3 بیل خریدے ہوئے تھے، تو اس میں احمد کا حصہ زیادہ ہے، تو اب جب تقسیم ہوگی تو تقسیم کی وجہ سے 2 بیل احمد کے حصے میں آ جائیں گے اور 1 بیل حماد کو ملے گا۔ تو اب کاشتکاری میں ہل جوتنے کے لیے عام طور پہ 2 بیل استعمال ہوتے ہیں، تو اب جس کو 2 بیل ملے ہیں یعنی احمد اس کے حصے میں 2 بیل آئے تو یہ ہل چلا سکے گا اور اپنی زمین میں کاشتکاری کرے گا۔ حماد کے حصے میں 1 بیل آیا ہے تو 1 بیل سے تو کاشتکاری کرنا ایک مشکل معاملہ ہے، تو گویا کہ تقسیم کے بعد جو زیادہ حصے والا ہے صاحب کثیر وہ تو اپنے حصے سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو تھوڑے حصے والا ہے وہ اپنے حصے سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا جیسے وہ پہلے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ تو جب ایسی صورت ہو تو اب تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ فَإِن طَلَبَ صَاحِبُ الْكَثِيرِ، اگر صاحب کثیر یعنی احمد جس کا پیسہ زیادہ ہے وہ تقسیم کا مطالبہ کرے تو قاسمہ، یہاں تو قاضی تقسیم کرے گا، اگر جبرن بھی تقسیم کرنی پڑے تو قاضی تقسیم کر دے گا۔ لیکن اگر وَإِن طَلَبَ صَاحِبُ الْقَلِيلِ، اگر صاحب قلیل یعنی حماد وہ تقسیم کا مطالبہ کرتا ہے، جس کے حصے میں 1 بیل آئے گا تو وہ تقسیم کا مطالبہ کرتا ہے، تو لم یقسم، اب اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، قاضی ان بیلوں کی تقسیم نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ لأن الأول منتفع به، اس لیے کہ پہلا احمد وہ اپنے حصے سے نفع اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے نیت کی ہے کہ میں الگ ہو جاؤں گا تو میں زیادہ محنت کروں گا، اپنی مرضی سے محنت کروں گا، فیعتبر طلبہ، لہذا اس کی طلب کا اعتبار کیا جائے گا، والثانی متعنت فی طلبہ، جبکہ دوسرا وہ اپنی طلب میں متعنت ہے، اپنا نقصان کرنے والا ہے۔ تو متعنت کا لفظ عنت سے ماخوذ ہے، اور عنت کا معنی ہے شدت یعنی سختی، اور العنت کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کسی بہت مشقت طلب معاملے میں پڑ جانا، اور بعض کتابوں میں عنت متعنتاً اس وقت بولا جاتا ہے کوئی شخص ایسا مطالبہ کرتے ہوئے آئے جو آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے بھی عنت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور بعض محققین نے عنت کا معنی گناہ بھی کیا ہے، اور عنت کا معنی زنا اور بے حیائی سے بھی کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں کم حصے والا حماد اگر وہ مطالبہ کرتا ہے تو وہ اپنے مطالبے میں اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنی بربادی چاہتا ہے، فلم یعتبر، لہٰذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔